السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی، گکھڑ گجرانوالا، پاکستان سے۔ میرا آج کا موضوع ہے کانسٹیپیشن یعنی قبض۔ قبض ہے کیا، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، ہومیوپیتھک ادویات کیا ہیں، سٹیج وائز، ایج وائز، کاز وائز آپ کو آج میں میڈیسن بریف کروں گا۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قبض اردو کا لفظ ہے جو قبضے سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کا ٹائٹ ہو جانا، سخت ہو جانا۔ قبض ہوتی کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، قبض کی کئی وجوہات ہیں۔ قبض یعنی پخانہ صحیح طریقے سے کھل کر پاس نہ ہونا، سٹول پاس نہ ہونا صحیح طریقے سے۔ ہر انسان کو 24 گھنٹے بعد کھل کر صبح کے ٹائم سٹول پاس ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کو نہیں ہو رہا، تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے، یا 2 دن بعد، 4 دن بعد، 7 دن بعد، بہت سخت ہے، بہت تکلیف کے ساتھ، بہت زور لگا کر، تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، یا تو مقد کام نہیں کر رہی، مقد جو ہے اس کے اندر سویلنگ ہے، اندر موقع ہیں، بڑی آنت کام نہیں کر رہی، بڑی آنت اور مقد کے اندر خشکی بہت زیادہ ہے، یا اس کے اندر پس ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، یعنی یا تو خشکی رکاوٹ ہے، یا بڑی آنت جو ہے وہ اس کے پٹھے کام نہیں کر رہے، مقد کے پٹھے کام نہیں کر رہے، یا پھر اس کے اندر جو ہے کوئی سویلنگ ہے جس کی وجہ سے پخانہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہا، یا معدے اور آنتوں کی دونوں کی انفیکشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ پراپر جو ہے وہ سٹول جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہوتا اور وہ پراپر جو ہے وہ پاس نہیں ہو رہا، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اور اس کی ہومیوپیتھک ادویات کیا ہیں؟ دیکھیں، میں نے کچھ ادویات جو ہیں وہ آج کافی ادویات پر آپ سے بات کروں گا، تقریباً 15 سے 20 ادویات ہیں جو میں آپ سے آج شیئر کروں گا۔ میں نے ایک پیپر پر لکھا ہوا ہے سب میڈیسن کو، تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ ہمارے پاس بہت سارے اس طرح پیشنٹ آتے ہیں کہ جی ہمیں کانسٹیپیشن ہے۔ زیادہ تر جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ انہوں نے کوئی مرچ مسالہ، جس طرح آج کل جو ہے ہوٹلنگ کا دور ہے، آج کل فاسٹ فوڈ کا دور ہے، آج کل کولڈ ڈرنک کا دور ہے، ہر بندہ کولڈ ڈرنک استعمال کر رہا ہے، فاسٹ فوڈ استعمال کر رہا ہے، بازاری چیزیں کھا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں، جب وہ بہت زیادہ کولڈ ڈرنک یا قہوے یا کافی استعمال کرتے ہیں تو ان کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ بنتا ہے، پخانہ سخت آتا ہے، ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، یا چند دن تک نہیں آتا۔ تو ان کی جو دوا بنتی ہے وہ میں ان کو اکثر 2 ادویات استعمال کرواتا ہوں، سلفر 30 صبح خالی پیٹ، اور نقص ومیکا 200 کے 5 قطرے رات کو استعمال کرواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سلفر 30 کے 5 قطرے صبح اور نقص 30 کے 5 قطرے رات کو۔ اس سے انہوں نے جو بہت زیادہ غلط چیزیں کھائی ہوتی ہیں، ہوٹلنگ کی ہوتی ہے، کولڈ ڈرنکس یا قہوہ وغیرہ استعمال کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ پخانہ جو ہے وہ ٹھیک آتا ہے، اور ان کو کانسٹیپیشن کا ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ ان کی ایک کاز ہے ہوٹلنگ، باہر کے کھانے، اور اس کی دوا جو ہے وہ سلفر اور نقص ہے۔ چند دن کے استعمال سے ہی ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور وہ ان کی روٹین ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جن کو بہت زیادہ ڈرائنس ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے، ان کی بڑی آنت کے اندر، ان کی مقد کے اندر بہت زیادہ خشکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اتنا ڈرائی ہوتا ہے سٹول کہ وہ پاس ہی نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے، اگر بہت زیادہ ڈرائی ہوگا تو وہ پاس کیسے ہوگا؟ وہ خشک ہوگا تو وہ پاس نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ مختلف قطرے استعمال، سیکیلیکس وغیرہ استعمال لوگ کرتے ہیں، یا اور میڈیسن استعمال کرتے ہیں، یا مطلب سیرپ استعمال کرتے ہیں، یا وہ پچکاری کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا انیما کرانا پڑتا ہے۔ تو بہت زیادہ خشکی کی وجہ سے اگر پخانہ نہیں آ رہا تو وہاں پر بھی میں 2 ادویات استعمال کرواتا ہوں، ایک ہے ایلومینا اور برائیونیا۔ ایلومینا برائیونیا 200 کو مکس کر کے صبح دوپہر شام استعمال کروانے سے بڑی آنت کی جو خشکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور کانسٹیپیشن کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے چند دنوں کے استعمال سے۔ ایلومینا، اگر کانسٹیپیشن بوجہ ڈرائنس، خشکی ہے، تو اس کی دوا ایلومینا اور برائیونیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں جن کو پائلز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اندر موقع ہوتے ہیں، وہ موقعوں کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اندر موقع ہیں، جب کسی ہول کے آگے اندر کوئی چیزیں ہوں،
ٹھیک ہے، موقع ہوں، ڈاٹس لگے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے وہ پخانہ خارج ہوگا؟ ظاہری بات ہے اندر موقع ہیں، موقعوں کی وجہ سے پخانہ جو ہے وہ اس میں رکاوٹ آتی ہے، خارج نہیں ہوتا۔ اب ہمیں وہاں پر جو بواسیر کا علاج کرنا چاہیے، موقعوں کا علاج کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس چند میڈیسن ہیں موقعوں کے لیے ہمارے پاس۔ اگر وہ انگور نما موقع ہیں تو ہمیں ایلوز 30 استعمال کروانی ہوگی 3 ٹائم۔ اگر انہوں نے بازاری کھانے کھائے ہیں تو پھر ہمیں نکسومی کا استعمال کروانی ہوگی۔ اگر موقعوں سے خون بہتا ہے تو پھر ہمیں کالنسونیا یا ایسڈ نائٹرک استعمال کروانی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تھوجا میڈیسن ہے، تھوجا بھی موقعوں کے لیے بہترین ہے۔ ہمارے پاس بیٹا کارب ہے یا اور بہت ساری پائلز کی میڈیسن ہے، وہ ہمیں ساتھ پائلز کا بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا۔ میری 3 ویڈیو پائلز کے اوپر میں بنا چکا ہوں، اگر آپ ان کو بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پائلز کا بھی ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں آپ دیکھ سکیں گے۔ اور اگر یعنی کانسٹیپیشن کے ساتھ پائلز کا بھی مسئلہ ہے تو پھر آپ کو پائلز والی میڈیسن یا پائلز کا ٹریٹمنٹ بھی کرنا ہوگا، اندر موقعوں کا بھی علاج کرنا ہوگا تاکہ اندر سے رکاوٹ ختم ہو، موقع ختم ہوں تو پخانہ باہر آئے گا، ورنہ وہ رکاوٹ رہے گی اور مریض زور لگاتا رہے گا جبکہ اس کا پخانہ جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری اس طرح لیڈیز آتی ہیں جن کو ڈیٹ کے دوران کانسٹیپیشن کا مسئلہ بنتا ہے، تو ڈیٹ کے دوران جن کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ بن جائے ان کی میڈیسن بنتی ہے نیٹرم میور 200۔ نیٹرم میور 200 جن کو حیض کے دوران ڈیٹ کے دنوں میں کانسٹیپیشن ہو، نیٹرم میور 200 صبح دوپہر شام 2-3 دن دیں، استعمال کروائیں، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا نیکسٹ ڈیٹ میں 1-2 خوراک دے دیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسی عورتیں آتی ہیں جن کو حمل کے دوران کانسٹیپیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب حمل میں کبھی بھی نیٹرم میور نہیں دینی عورتوں کو۔ حمل کی جو کانسٹیپیشن کی میڈیسن ہے وہ ہے کالنسونیا، ٹھیک ہے، کالنسونیا 200 میں ان کو استعمال کروائیں ڈیلی ایک خوراک، یا صبح دوپہر شام، یا صبح شام، جس طرح ان کو جتنی زیادہ کانسٹیپیشن ہے تو ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ حمل کی پریگنینسی کی کانسٹیپیشن کی میڈیسن کالنسونیا ہے 200 میں۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو جو اکثر ڈبوں کا دودھ استعمال کرتے ہیں یا ماں کا دودھ ہی استعمال کرتے ہیں، تو ان چھوٹے بچوں کو 1 سال سے کم عمر بچوں کو یا 1.5-2 سال سے کم عمر بچوں کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے، ان کی دوا ایلومینا برائیونیا بنتی ہے۔ ان کو آپ ایلومینا 200 اور برائیونیا 200 یا ایلومینا 30 اور برائیونیا 30 مکس کر کے آپ ان کو 5 قطرے استعمال کروائیں، یا ان کو آپ ٹیبلٹ فارم میں یا ڈراپس فارم میں استعمال کروائیں گے تو ایلومینا اور برائیونیا کے، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو 1 یا 2 قطرے دونوں کے ملا کر تھوڑے سے پانی میں استعمال کروائیں۔ جو ڈبے کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو ان کی کانسٹیپیشن جو ہے وہ قبض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بعض لوگ ایسے آتے ہیں جن کو سفر کے دوران کانسٹیپیشن کا مسئلہ بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں جب سفر پر جاتا ہوں، جیسے ہی میں ٹریول کرتا ہوں تو مجھے کانسٹیپیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ان کی دوا جو ہے وہ برائیونیا بنتی ہے، یعنی برائیونیا جو سفر کے دوران جن کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ بنتا ہے۔ اچھا، بچوں کا بتایا، بڑوں کا، ایسے بزرگ لوگ ہمارے جو بزرگ ہو چکے ہیں، زیادہ ان کی وہ واک نہیں ہے، چونکہ وہ ضعیف ہیں، زیادہ وہ گھر کے اندر ہی رہتے ہیں، چارپائی پہ پڑے ہیں اور ان کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ بن گیا ہے، تو ان کو ہم کیا دیں گے؟ ان کو ایلومینا اور اوپیم دینی ہے۔ بزرگ لوگ جو واک شاک نہیں کر سکتے، جو چل پھر نہیں سکتے اور چارپائی پر یہاں بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو کانسٹیپیشن ہے، ان کو ایلومینا اور اوپیم بزرگوں کی قبض کی دوا ہے، یہ دونوں ملا کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کی جو ہے کانسٹیپیشن وہ ٹھیک رہے گی۔ اس کے علاوہ زیادہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جنہوں سگریٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، حقہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کرنے والوں کی جو قبض ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک ہم سگریٹ نہ استعمال کریں ہمارا پخانہ جو ہے اسٹول پاس نہیں ہوتا، اور اکثر جو ہے وہ واش روم میں جا کر وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کا اسٹول جو ہے وہ پاس ہو، تو ان کو نکسومیکا 200 دینی چاہیے۔ نکسومیکا 200 دینے سے ان کی سگریٹ نوشی کی عادت بھی چھوٹ جائے گی اور ان کی کانسٹیپیشن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو نشہ کرتے ہیں، افیم کا نشہ کرتے ہیں، افیون کا نشہ کرتے ہیں، اور ان کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے، جب ان کو افیون چھڑانے کی ہم میڈیسن دیتے ہیں تو بھی ان کے بہت سخت کانسٹیپیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے، ان کی دوا اوپیم ہے۔ اوپیم 200 دینے سے، صبح دوپہر شام دینے سے ان کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگی۔ کسی افیمی یا نشئی کو کانسٹیپیشن ہے تو اوپیم 200 دیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کا پخانہ اسٹول جو ہے وہ
مینگنیوں کی طرح چھوٹا چھوٹا اور ٹوٹا ہوا اور آتا ہے، مینگنیوں کی طرح آتا ہے، جس طرح بھیڑ کی یا بکری کی مینگنیاں ہیں، اس طرح تھوڑا تھوڑا اور مینگنیوں کی طرح پخانہ آتا ہے، تو ان کی دوا جو ہے وہ نیٹرم میور اور امونیم میور ہے۔ نیٹرم میور، امونیم میور 200 میں ان کو ہم استعمال کروائیں گے صبح دوپہر شام یا صبح شام، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کو شدید قبض ہے اور شدید بدبودار سٹول ہے تو وہاں پر ہم ان کو پائروجینم 200 یا سورائنم 200 دیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک دے دیں۔ شدید بدبودار سٹول ہے تو پائروجینم یا سورائنم 200۔ اس کے علاوہ فیٹی لیور کا پیشنٹ آتا ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایسے فیٹی لیور کے پیشنٹ آتے ہیں کہ جی ہمارا فیٹی لیور ہے اور ساتھ کانسٹیپیشن ہے، چیلیڈونیم 200 سے ٹھیک ہوں گے۔ فیٹی لیور کا پیشنٹ اور ساتھ قبض ہے، کانسٹیپیشن ہے، چیلیڈونیم 200 سے وہ ٹھیک ہوگا۔ لیور سروسس، جگر سکڑ رہا ہے، لیور سروسس کا پیشنٹ ہے اور اس کو کانسٹیپیشن ہے، اس کو ہم کیا دیں گے؟ اس کو ہم پلمبم میٹیلیکم دیں گے۔ پلمبم میٹیلیکم سے اس کی کانسٹیپیشن جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ ایک ہمارے پاس ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں جن کا جو آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے تب تھوڑا سا پخانہ نکلتا ہے، یعنی بشفل سٹول ہے، یعنی حیادار پخانہ ہے کہ بس جتنا زور لگاتے ہیں تھوڑا سا نکلتا ہے، زور ختم کرتے ہیں تو پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ ہماری قبض جو ہے وہ کانسٹیپیشن جو ہے وہ ٹھیک ہوتی نہیں، زور لگائیں تھوڑا سا نکلتا ہے، باقی نہیں نکلتا۔ زور لگانے سے بھی پخانہ نہیں آتا۔ ان کو اندر ان کی بڑی آنت کے اندر یا مقعد کے اندر پس بھی ہوگی، اور اس کی جو دوا ہے وہ ہے سلیشیا 1 میں ان کو استعمال کروائیں ڈیلی یہ خوراک۔ چند دن کے استعمال سے آپ ان کا جو ہے وہ زور لگانے والی جو کیفیت ہے کہ جو ہم بہت زیادہ زور لگاتے ہیں تب تھوڑا سا پخانہ آتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، ان کی دوا جو ہے وہ سلیشیا 1 ہے، سلیشیا 1 استعمال کروائیں۔ اور ایسے لوگ جن کا جلا ہوا پخانہ آتا ہے، یعنی بہت سارے لوگ ایسے آ کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم پخانہ کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ جلن ہوتی ہے۔ جلا ہوا پخانہ برایونیا میں بھی ہے اور سلفر میں بھی ہے، آپ ان کو برایونیا 200 یا سلفر 200 استعمال کروائیں، یا دونوں استعمال کروا سکتے ہیں۔ صبح سلفر 200 استعمال 30 یا 200 استعمال کروا دیں اور رات کو برایونیا استعمال کروا دیں، جلا ہوا پخانہ نہیں آئے گا۔ اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت جب بھی ہم سٹول پاس کرتے ہیں شدید درد ہوتا ہے، تو ان کو کالنسونیا اور کالوسنتھ جو ہے یہ 30 میں یا 200 میں استعمال کروا دیں، ان کو جو سٹول پاس کرتے ہوئے درد ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ مزید یہ جو سٹول پاس کا مسئلہ ہے، کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 3 میری ویڈیوز ہیں پائلز کے اوپر، آپ وہ بھی دیکھیے گا، آپ کو بہت زیادہ رہنمائی ملے گی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس بہت ساری میڈیسن ہیں، تقریباً کافی میڈیسن ہیں جو ہم کانسٹیپیشن میں استعمال کرواتے ہیں، لیکن جو مین میڈیسن تھیں جو ہم زیادہ استعمال کرواتے ہیں، جس کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ریگولر ہمارے پاس اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں، وہ یہی میڈیسن تھیں، یہی کازز تھیں، اور اسی طرح کے 3 طرح کے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، یعنی تو ان کا خشکی بہت زیادہ ہے، یا بڑی آنت اور وقت کام نہیں کر رہی، یا اندر کوئی رکاوٹ ہے، تو یا مختلف ٹائپس کے جو پیشنٹ آتے ہیں ان کی میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے مجھ سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں، میں انشاءاللہ اس کو رابطہ کر اس کو جواب دوں گا۔ اور اگر آپ مجھ سے رابطے میں رہنا چاہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر یہاں ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آتی تو پھر بھی سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں، اپنے قریبی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔